اب میں آخر میں دعوت دوں گا آنر آف سکول محترم جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب کو کہ وہ ہمیں اپنے قیمتی ملفوظات سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ محترم جناب حافظ ذوالفقار شاہد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام والدین کرام، عزیز طلباء و طالبات، آج کا دن یقیناً ایک بہت بڑی سعادت کا دن ہے۔ یہ سعادت جو ہے یہ اس بچے کے لیے بھی ہے جس نے اللہ کا پاک کلام اپنے سینے میں اتارا اور اس کو محفوظ کیا۔ یہ سعادت اس کے والدین کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے اسے اس کی طرف راغب کیا، اور یہ سعادت اساتذہ کرام کے لیے بھی ہے کہ جنہوں نے شب و روز محنت سے بچے کو اس مقام تک پہنچایا۔ قرآن آج کے زمانے کا جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانہ ازل سے لے کر آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا کیا، لیکن وہ سارے معجزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے وہ حصی معجزات تھے، یعنی اس زمانے میں وہ ختم ہو گئے، اور پھر وہ معجزہ بھی جو ہے وہ زمانے کے مطابق ہی دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو سب سے بڑا معجزہ ہوا، جو آپ کے ہاتھ سے رونما ہوا کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا لیکن آپ زندہ و سلامت باہر آ گئے۔ اس وقت کے لوگ جو تھے وہ آگ کی پوجا بھی کیا کرتے تھے، ان کے نزدیک آگ جو ہے وہ جلا دینے کا نام تھا، تو اللہ نے اس زمانے میں اسی طرح کا معجزہ ان کو عطا کیا کہ اللہ کا اذن ہو تو آگ میں جو ہے وہ تپش ہوتی ہے، اذن نہ ہو تو تپش نہیں ہوتی، تو آپ کو زندہ و جاوید جو ہے اس آگ میں سے باہر نکالا گیا۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے کہ اس وقت جادو کا جو تھا وہ زور تھا، معاشرے میں جادوگروں کو بہت کچھ سمجھا جاتا تھا، ایون بادشاہ کے محل میں اس کے دربار میں جادوگروں کا زور ہوتا تھا، ان کو باقاعدہ وہاں پہ نشستیں فراہم کی جاتی تھی اور ان کو بہت کچھ مانا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا دے کر اس سارے جادو کا توڑ دے دیا کہ ہے تو یہ ایک عصا، ایک ڈنڈا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کا جب اذن ہوتا ہے تو یہ اژدھا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے اور جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ اور یہی عصا جو ہے وہ جب سمندر میں ٹکراتا ہے تو سمندر جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، درمیان میں سے راستہ بن جاتا ہے جس سے بنی اسرائیل جو ہے وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ جو قانون فطرت ہے کہ واٹر کیپس اٹس لیول، پانی نے اپنی سطح برقرار رکھنی ہے، لیکن یہ ایک ہی دفعہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا پڑا، پانی نے اپنی سطح چھوڑ دی، آدھا ادھر ہو گیا آدھا ادھر ہو گیا، اور ایسا کبھی ہوتا نہیں قانون فطرت کے مطابق۔ تو جس طرح کا زمانہ تھا اسی طرح کے معجزات بھی عطا کیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کیسے معجزات ہیں کہ اس وقت حکیموں کا جو تھا وہ عروج تھا، حکمت اپنے عروج پر تھی، بڑے بڑے حکماء جو ہیں وہ اسی زمانے کے تھے، یہ کوڑی ہو جاتے تھے، اندھے لوگ ہوتے تھے، ان کا علاج کس طرح ہوگا، تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ہاتھ میں ایسے معجزات دیے گئے کہ جو بائی برتھ کوڑی تھا، جو بائی برتھ اندھا تھا، ان کے ہاتھ لگانے سے ٹھیک ہو جاتا تھا، اور مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اللہ کے اذن سے۔ تو جب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تو اب ان کے حالات میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو اہل عرب تھے وہ اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے، شعر و شاعری کا بڑا شغف تھا، رواج تھا، بلکہ آپ کو پتہ ہو کہ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ پورے سال کے جو مقابلے ہوتے تھے، جو نشستیں ہوتی تھی، اس میں جو بام عروج پر پہنچتا تھا اس کو رئیس الشعراء کہا جاتا، اس سال کا رئیس الشعراء یہ ہے، اور اس کے نام کا کتبہ لکھ کر خانہ کعبہ کے اوپر چسپاں کیا جاتا تھا کہ یہ ہے جی اس سال کا اعلیٰ زبان دان۔ تو عربوں کو اپنی زبان پر بڑا فخر حاصل تھا،
اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ عربی اور یہ عجمی، عجمی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے منہ میں زبان نہ ہو، یعنی جس کو بولنا ہی نہیں آتا ہو، تو عربی سمجھتے تھے کہ ہم بھی بول سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو معجزہ دینا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ دیا قرآن کی شکل میں، ایک ایسا معجزہ کہ جب وہ آتی ہے، وہ آیات اترتی ہیں اور لوگ سنتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ کس طرح کا اثر ہوتا ہے۔ بہت سارے شعراء نے اپنے قلم توڑ دیے، بلکہ ایک صحابی سے پوچھا گیا، وہ بھی شاعر تھے، کہ بھئی آپ لکھتے نہیں، آپ تو اتنے بڑے شاعر تھے، رئیس الشعراء، لکھتے نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کے بعد بھی، یعنی قرآن جب آ گیا ہے اور ایسی زبان دانی کا استعمال ہے اور ایسا معجزہ اس میں رونما ہے، ایسی روانی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد شعراء کا کیا کام کچھ لکھنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو معجزہ عطا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی شکل میں، اس کی ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو تا قیامت جو ہے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ اس سے پہلے جتنے صحیفے اترے تھے، جتنی کتابیں اتری تھیں، سب میں رد و بدل ہو گیا، سب میں موجودہ اس زمانے کے لوگوں نے رد و بدل کر کے اپنی زندگیوں کے مطابق اس کو بنا لیا، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ نے خود لیا، اس لیے یہ آج تک قائم ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، کوئی بھی زبان جو ہے وہ 50 سال تک اپنا وجود برقرار رکھتی ہے، اس کے بعد بدل جاتی ہے، ایولیوشن پروسیس ہے۔ آپ اپنی اردو آج سے 50 سال کی پہلے دیکھ لیں، آپ یہ سمجھیں گے کہ اس وقت کے لکھنے لوگوں کو وہ لکھنے نہیں شاید آتا تھا، اتنی بڑی غلطیاں ہیں۔ غالب کی شاعری دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا بہت ساری ایسی چیزیں، ایسی ترویج جو وہ استعمال کرتا تھا اب ہوتی نہیں ہیں۔ 50 سال کے بعد زبان بھی اپنا بدل جاتی ہے، لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ قرآن کی زبان آج تک زندہ ہے 1400 سال گزرنے کے بعد۔ یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ بھی طے شدہ امر ہے کہ کبھی بھی کسی قوم کی زبان جو ہے نا وہ نہیں بدلتی، وہ دوسری لینگویج تو سیکھ لیتی ہے، سیکنڈ لینگویج تو سیکھ لیتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اغیار کی زبان ان کی زبان بن جائے، ان کے بچے بھی وہی بولنی شروع کر دیں۔ اور یہ بھی معجزہ صرف اور صرف قرآن کی زبان کو حاصل ہے۔ آج تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بہت سارے وہ علاقے جو اسلام نے فتح کیے، وہاں پر ان لوگوں کی اپنی زبانیں تھیں، لیکن عربی اس طرح وہاں پہ ترویج پائی، قرآن کی زبان اس طرح وہاں پر حاوی ہوئی کہ آج ان کے بچے بھی جو ہے وہ عربی بولتے ہیں، یعنی وہ اپنی زبان ختم ہو چکی ہے کہ آباء و اجداد کون سی زبان بولتے تھے۔ تو یہ ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اتنے بڑے معجزے کو، کلام اللہ کو، اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے یہ میرا کلام ہے، کہ جب آپ یہ پڑھتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، تو دراصل آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہو، کلام اللہ۔ اتنا بڑا معجزہ سینے میں اتر جانا، یہ بھی اللہ کے خاص فضل و کرم سے ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آج تک حفظ نہیں ہو سکی۔ یہ بھی ایک بات غور طلب ہے کہ اتنی کتابیں مذہبی بھی آئیں، بڑی شعر و شاعری کی بھی آئیں، بڑا کچھ ہوا، لیکن ان کتابوں کا حافظ آج تک کوئی نہ ہو سکا۔ یہ صرف اور صرف قرآن کا معجزہ ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا، تو جو کوئی حفظ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی منزلیں آسان کر دیتا ہے۔ وگرنہ سوچئے کہ 30 پارے ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ یاد ہو جائیں، زبانی یاد ہو جائیں، اور پھر زیر اور زبر اور پیش کے ساتھ، غنوں کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں بھی اللہ تعالیٰ معجزات جو ہے وہ رونما کر دیتا ہے۔ تو بہرحال قرآن جو ہے، اس کے بھی ایک تو یہ قرآن نے کچھ فرائض ادا کی آپ کے لیے، لیکن اب کچھ قرآن کے فرائض ہیں جو آپ کے اوپر عائد ہوتے ہیں، ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، اور یہ ایمان تو سب کا ہے، لیکن یہ ایمان ہو یقین کی حد تک۔ دیکھیں سب کو پتہ ہے آگ جلا دیتی ہے، کبھی کسی نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ آگ میں دیا ہے؟ کتنا یقین ہے؟
سب کو پتہ ہے کہ سانپ زہریلا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ سانپ جو ہیں وہ صرف 4-5% ہی زہریلے ہوتے ہیں، باقی زہریلے نہیں ہوتے، لیکن اس سانپ کو دیکھتے ہوئے خیال آتا ہے کہ یہ زہریلا ہوگا، کبھی کسی نے سانپ کو پکڑا ہو یا اس کے قریب گیا ہو۔ یعنی یقین، ایمان جو ہے وہ اس حد تک پختہ ہے کہ یقین کامل ہو گیا۔ تو لہذا قرآن پر بھی یقین کامل ہونا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ 100% درست ہے، جو احکامات ہیں اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے، تو یقین کامل ہو۔ بھائی اگر یقین کامل ہوتا تو کیا ہمارا معاشرہ سود پہ چلتا؟ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ سود لینے والا اور دینے والا سمجھ لے کہ اس کی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، تو کوئی ویسے اگر دیکھے کہ تلواریں لٹک رہی ہو سامنے، اللہ کی فوج رسول کی فوج کھڑی ہو، کوئی لڑے گا اس وقت؟ یعنی وہ یقین کامل ہے، لیکن الفاظ پڑھ کے غیبی طور پر یقین کامل قائم کرنا یہ ہے اصل بات۔ لہذا قرآن کے اوپر ایمان لایا جائے، لیکن پختہ ایمان جڑوں کی حد تک کہ اس کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ سچ پر مبنی ہے۔ پھر اس قرآن کو سمجھا جائے، یعنی صرف طوطے کی طرح رٹنا نہیں ہے، اس کو سمجھا جائے اور اس کے اوپر پھر عمل کیا جائے، پھر اپنی زندگیوں کے اوپر اس کو لاگو کیا جائے، اور پھر جو کچھ آپ نے اپنے اوپر لاگو کیا، جو کچھ آپ نے سمجھا، اس کو پھر دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں جو ہم پر ہیں۔ تو بہرحال آج کی اس محفل میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جنہوں نے آج یہاں پر اپنا آخری سبق سنایا، وہ یقیناً جو ہے وہ قابل صد آفرین ہیں، ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن یہاں پر میں ہمیشہ ہر محفل میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنا جلدی یاد ہوتا ہے اس سے زیادہ جلدی بھول جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا اصول ہے کوئی ایک قدم اس کی طرف چل کے آئے، یہ 10 قدم چل کے اس کی طرف جاتا ہے۔ یعنی حفاظ نے کام شروع کیا یاد کرنا، قرآن اس کی طرف چل پڑا، لیکن جو روگردانی کرتا ہے، جو اس سے ایک قدم دور ہٹتا ہے، یہ 20 قدم اس سے دور جاتا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ روزمرہ کا معمول، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہوا، لیکن وہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، جب وہ کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہیں ساتھ تلاوت کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن یاد ہی اس شکل میں رہنا کہ اگر آپ اس کی تلاوت کرتے رہیں، اور حفاظ کے لیے یہ ہے کہ یہ کم از کم 1 سپارہ روزانہ کی بنیاد پر سنائیں۔ اس لیے ہم جو بھی حفظ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ 6 ماہ تک آپ نے اپنی منزل سنانی ہے روزانہ کا 1 پارہ، یعنی 6 دفعہ یہ قرآن ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو کافی حد تک پختہ ہو جائے گا۔ باقی پھر زندگی کے معمول کا حصہ بنا لیں، چاہے فجر کے ساتھ، فجر سے پہلے، یا شام کو، یا دن کے کسی حصے میں، جہاں کہیں پہ بھی ہمارے پاس پہنچ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو کسی قریب کی جگہ ہے جہاں پر جو ہے یہ سنایا جا سکے تو 1 پارہ روزانہ کی بنیاد پر سنانا ہے۔ دیکھیں جتنے ماشاءاللہ قاری صاحبان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے مصلے بھی سناتے ہیں، خطاب بھی کرتے ہیں جمعوں کے، تو جو مصلہ سناتے ہیں وہ کس صورت میں ہے؟ اس لیے کہ یہ جڑ گئے ہیں قرآن کے ساتھ، ان کا شب و روز قرآن کے ساتھ ہے، پڑھنا اور پڑھانا قرآن کا ایک ہی کام۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں۔ تو الحمدللہ یہ بہترین لوگوں میں شامل ہیں، یہی وجہ ہے کہ قرآن ان کے ساتھ جڑا ہوا، ان کو یاد ہے۔ لیکن اگر یہ والا وتیرہ ہمارے آج کے جو حفاظ ہیں یہ نہیں اپنائیں گے تو یہ کلام ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ موقع اور وقت اتنا نہیں ہے کہ میں اس بات کو لمبا کروں۔ بہرحال آخر پر ان تمام بچوں کو میری طرف سے انتہائی مبارکباد، ان کے والدین کو، عزیز و اقارب کو انتہائی مبارکباد، قابل صد آفرین کہ آپ نے اور آپ کے بچے نے یہ مار کا سر انجام دے دیا، اور ان اساتذہ کو انتہائی مبارکباد کہ جنہوں نے اپنی شب و روز محنت کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو اس مقام تک پہنچایا۔ باقی بچوں کے جو اصل سند اور رزلٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ اسکول کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو فیبرری کا لاسٹ ویک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رزلٹ فنکشنز ہوتے ہیں، اسی میں ان کو انشاءاللہ اسناد دی جائیں گی، اسی میں ان کو تحائف دیے جائیں گے، تو وہ پروگرام مس نہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ۔ آخر میں دعا ہوگی، دعا کے بعد جیسے اکرام ہو رہا ہے
تو یہ اکرام اسی خوشی میں ہے۔ اب آپ پہلے دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہمارے شعبہ حفظ کے انچارج قاری عبدالوہاب صاحب دعائیہ کلمات سے ہمیں نوازیں گے۔ درود شریف پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جو سبق پڑھا گیا، آخری سبق پڑھا گیا، یا اللہ جن بچوں نے پڑھا، یا اللہ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، یا اللہ اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ جن بچوں نے حفظ کیا، یا اللہ ان کو حفظ کرنے کے بعد یا اللہ اس کے اوپر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اس منزل کے آخر تک پہنچا، ان کو عالم بعمل قاری القرآن بنا۔ یا اللہ ان بچوں نے حفظ کیا، یا اللہ ان کے والدین کے لیے یا اللہ ان کا حفظ کرنا قیامت کے لیے باعث شفاعت فرما۔ یا اللہ اساتذہ اکرام کی محنت، یا اللہ اساتذہ اکرام نے محنت کر کے ان بچوں کو پڑھایا، یا اللہ ٹیچروں نے محنت کر کے ان بچیوں کو پڑھایا، یا اللہ والدین نے تعاون کیا، یا اللہ ہمارے پرنسپل صاحب نے یہ ایک پودا لگایا، یا اللہ آج وہ پودا پھل دے رہا ہے۔ یا اللہ اس قرآن کی اس محفل کو یا اللہ اس اسکول کے اندر تا قیامت تک آباد و شاد فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ موت ایمان کی حالت میں نصیب فرما۔ یا اللہ جب موت کا وقت ہو، نزا کا وقت ہو، زبان پر کلمہ محمدیہ جاری فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔